السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 848، سورۃ النور، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تمہیں سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ گھڑ لائے، بالافکی جھوٹ بہتان، عصبۃ ایک گروہ ہے، منکم تم ہی میں سے، لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اسے، شرن برا، لکم اپنے لیے، بلکہ ہوا وہ، خیر بہتر ہے بہت، لکم تمہارے لیے، لکل ہر ایک، امرئ شخص کے لیے، منہم ان میں سے، ما وہ جو، اکتسب اس نے کمایا، من الاسم گناہ سے، والذی اور وہ شخص جس نے تولا اٹھایا، کبرہ بڑا بوجھ اس کا یعنی اس گناہ کا، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم عذاب عظیم ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں افک کا بیان کیا، حمزہ فا کاف، افک کیا چیز ہے؟ الافک کا لفظی معنی بنتا ہے الٹا کرنا، اس سے مراد ایسا بہتان ہے جو حقیقت کے بالکل ہی خلاف ہو۔ ویسے بہتان ہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی ثبوت اور گواہ پیش نہ کر دیے جائیں، تو الافک الٹا کرنا، وہ بہتان جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ اس افک سے مراد وہ بہتان ہے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے گڑھا اور اس کے منافق ساتھیوں نے آگے مسلمانوں میں پھیلایا، اور یہ بہتان مومنوں کی ماں اور صدیق کی بیٹی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا تھا۔ اس بہتان کا گھڑنے والا، اس بہتان کو تیار کرنے والا، کریٹ کرنے والا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور اس بہتان کی لپیٹ میں یعنی اس بہتان کو پھیلانے میں چند مخلص مومن مسلمان بھی شامل ہو گئے۔
وہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بہتان کی تفصیل بیان کرتی ہیں صحیح بخاری اور دیگر روایات میں۔ پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی 9 بیویوں کے بیچ میں قرعہ ڈالتے۔ ویسے 11 بیویاں تھیں، 2 پہلے فوت ہو گئی، تو اپنی بیویوں کے بیچ میں قرعہ ڈالتے۔ اب قرعہ یعنی کڑا جس بیوی کے نام کا نکلتا اسے آپ سفر پر ساتھ لے جاتے، اور آپ کے یہ سفر غزوات پر مبنی ہوتے، جہاد کے لیے جہادی سفر ہوتے۔ تو اسی طرح ایک غزوے کے موقع پر قرعہ ڈالا گیا، نام نکلا عائشہ کا، تو سید عائشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اور یہ جو واقعہ افک ہوا ہے، یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے، جب پیغمبر کی بیٹیوں، بیویوں اور مومنات کو پردے کا حکم ہوا۔ یہ واقعہ حجاب سے نازل ہونے کے بعد کا حکم ہے، یعنی پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد واقعہ افک ظہور پذیر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری جو ہے وہ اونٹ کے اوپر ہوتی، اور اونٹ پر ایک ہودج رکھا جاتا۔ اس ہودے میں سید عائشہ سوار رہتی، اور اسی ہودے کو اونٹ سے اتارا جاتا، پھر رکھ دیا جاتا۔ اتارا جاتا تو حضرت عائشہ ضرورت کے لیے باہر آ جاتی۔ جب روانہ ہوتا تو وہ روانہ ہوتا یعنی سفر پہ جب آگے نکلنا ہوتا تو وہ ہودے میں بیٹھ جاتی، اور ہودے کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا۔ نبی علیہ السلام جب واپس آنے لگے مدینہ پاک، مدینہ طیبہ کی طرف، تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور پھر اس پڑاؤ کے اندر، یعنی پڑاؤ کا مطلب ایک جگہ ٹھہرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت اور حاجت کے لیے جو ہے وہ تھوڑا دور گئیں، اور جب واپس آنے لگی تو ان کا ایک ہار تھا ان کے گلے میں، وہ گر گیا، اور اس ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں عائشہ کو دیر ہوئی۔ اتنی دیر ہوئی کہ قافلہ چل پڑا۔ ہودہ رکھنے والوں نے ہودے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ ماں عائشہ ہودے کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میں ہلکا پھلکا جسم رکھنے والی خاتون تھی، ابھی عمر بڑی نہیں ہوئی تھی، ابھی موٹاپا نہیں چڑھا تھا، کھانا پینا بھی برائے نام کا تھا۔ تو ان کے ہلکے وزن اور ہلکے جسم کی بنا پر ہودہ رکھنے والوں نے سمجھا کہ ماں عائشہ ہودے میں موجود ہے۔ جب حضرت عائشہ قافلے کے پڑاؤ کی جگہ پر پہنچتی ہیں تو قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ قافلے کی گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے پیچھے بھی ایک بندہ رکھا جاتا ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور اس وقت میں قافلے کی گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے جو بندہ پیچھے ڈیوٹی پر رکھا گیا تھا وہ تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ قافلے کی جگہ پر بیٹھی، دیر ہوئی، آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اتنے میں حضرت صفوان پیچھے سے آتے وہاں پہنچے، اور حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ ماں جی ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ماں عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اکیلی یہ یہاں موجود ہیں اور پڑی ہوئی ہیں، بے ساختہ صفوان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سن کر حضرت عائشہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ صفوان نے اپنی اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کیا، اور یہ دونوں قافلے کی طرف چل پڑے۔ اور جب وہاں پر پہنچے تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے، یعنی انہوں نے تہمت کو گڑا اور تہمت لگایا،
اور جب یہ صفوان ماں عائشہ کو لے کر قافلے میں ملتے ہیں تو اس وقت عین دوپہر کا وقت تھا، اور دھوپ اور دوپہر کی وجہ سے قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دیکھا کہ اکیلی عائشہ ہے اور اکیلا صفوان، تو ابن ابی ابن سلول کے دماغ نے ایک چال اور ایک جو ہے وہ پروگرام سوچا کہ موقع اچھا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور پیغمبر کی ذات پر سیدھا اٹیک اور حملہ کر دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول نے جب دیکھا کہ اکیلی عائشہ آ رہی ہے اور آ گئی، اور ساتھ میں اکیلا یہ حضرت صفوان بن معطل ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہے، اور پیچھے رہ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بدکاری کر کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر، عبداللہ بن ابی کی طرف سے یہ خبر مسلمانوں میں چھوڑی گئی۔ لاکھوں مسلمانوں میں سے صرف 3 لوگ اس سازش کا شکار ہوئے، حسان، مصطح اور حمنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جبکہ باقی مسلمانوں نے یہ سنی اور اس پر خاموش رہے، اور جس پر تہمت لگائی گئی یعنی ماں عائشہ، انہیں کانوں کان خبر کوئی نہیں ہے کہ اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا دھماکہ میری ذات کے حوالے سے مسلمان معاشرے میں موجود ہے۔ پھر اتفاق کی بات کہ حضرت عائشہ اس سفر سے آئیں تو قریباً مہینے بھر کے لیے وہ بیمار ہو گئیں، اور ابھی بیماری کچھ کم ہوئی تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ مصطح کی والدہ کے ساتھ اور دیگر خواتین کے ساتھ حضرت عائشہ رات کو رفع حاجت تقاضے کے لیے گھر سے باہر کو گئیں، اور وہاں پر واپس آتے ہوئے مصطح کی ماں اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگی، تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کو بد دعا دی کہ مصطح ہلاک ہو۔ حضرت عائشہ نے سنا تو حیران ہوئی کہ ماں اپنے بیٹے کے ہلاک ہونے کی بد دعا کر رہی ہے۔ تو ماں عائشہ نے کہا کہ کیا ہوا، تم نے بہت بری بات کہی ہے، مصطح تو وہ ہے، ایک تو بیٹا ہے تمہارا، دوسرا بدر کا مجاہد ہے۔ تو مصطح کہنے لگی، عائشہ تمہیں نہیں معلوم، تم بھولی بالی ہو کہ تم پر تہمت لگانے والوں نے کیا بلنڈر معاشرے میں کیا افواہ پھیلا رکھی ہے۔ پھر مصطح کی ماں نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ وہ جو مہینہ بھر پہلے تو سفر پر گئی تھی اور پیچھے رہ گئی تھی، اور جناب صفوان کے ساتھ واپس دوپہر کے وقت آئی تھی، تو اس وقت سے آج مہینہ ہونے کو آ رہا ہے، تمہاری ذات پر زنا اور بدکاری کے حوالے سے خبر شیئر کی گئی ہے کہ نعوذ باللہ عائشہ نے حضرت صفوان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا۔ یہ دونوں جان بوجھ کر پیچھے رہے اور پیچھے نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کیا۔ حضرت عائشہ پہلے ہی بیمار تھیں، اتنا بڑا دھماکہ اور اتنا بڑا بلنڈر سننے کے بعد ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی۔ اب حضرت عائشہ کو یہ محسوس ہوا کہ مہینہ بھر ہونے کو آ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کیسی ہو، اور میرے پاس بیٹھنے کی بجائے بس چل دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی پریشان کہ آپ کی اتنی عظیم الشان رتبے والی زوجہ محترمہ پر زنا کی تہمت ہے۔ اب اس بات پر سارے ہی لوگ پریشان ہیں، خود نبی علیہ السلام بھی پریشان ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو گھر آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ تو اللہ کے پاک نبی نے اجازت دے دی، اور یہ آئی اور اپنے والدین سے آ کر کہنے لگی، یعنی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اپنی ماں سے، کہ لوگ میرے باتیں میں کیا باتیں کر رہے ہیں،
تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹی رنج مت کرو، ایسا ہو جاتا ہے، یعنی لوگ حاسد لوگ، دشمن لوگ اس طرح کی خبریں اڑاتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کو چین نہ آیا، اپنی ذات پر اتنا بڑا بلنڈر کون برداشت کرتا ہے، اور وہ بھی پاک دامن اور طیبہ روح۔ تو حضرت عائشہ ساری رات ہی روتی رہیں، آنسو بہاتی رہیں، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی جگہ پر پریشان۔ اللہ کے پاک نبی نے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا عائشہ کیسی ہے؟ جناب علی نے کہا کہ آپ پر عورتوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، آپ کو اگر ٹھیک ٹھیک معلوم کرنا ہے تو میری بجائے لونڈیا حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ عورت ہے، عورت زیادہ بہتر بتا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بریرہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے عائشہ کے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ تمہیں شک ہو اس کے کردار پر؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے عائشہ کے کردار میں کوئی درار نہیں دیکھی، کوئی دراڑ، میں نے عائشہ کے کردار کے اندر کوئی سکریچ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، میں نے عائشہ کے کردار میں کوئی دراڑ نہیں دیکھی، کوئی سکریچ نہیں دیکھا۔ عائشہ تو بالکل پن پیک ہے، پاک اور پوتر، ان ٹچ ان یوز، بالکل پاک دامن۔ ہاں چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، آٹا گوندا رکھ کر سو جاتی ہے اور اس کی غفلت کی وجہ سے بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات کہی۔ حضرت بریرہ نے کہا عائشہ کا کردار بالکل صاف اور ستھرا ہے، عائشہ کا کردار بالکل صاف اور ستھرا ہے، کم عمر لڑکی ہے، وہ آٹا گوندا چھوڑ دیتی ہے اور پیچھے بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید سے پوچھا تو جناب اسامہ نے کہا کہ عائشہ پاک ہے، پوتر ہے، وہ ایسے بلنڈروں اور ایسی تہمتوں سے بالکل پاک اور پوتر ہے۔ کس نے کہا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ پھر نبی علیہ السلام ایک دن مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا معاشر المسلمین، مسلمانوں، اے مسلمانوں کی جماعت، اے نوجوانان مسلمان، اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرے گا جس کی تکلیف مجھے اور میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ آپ کا اشارہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی طرف تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا کردار یہ تھا، ابن سلول، وہ بظاہراً آگے نہیں آتا تھا لیکن ہر گڑبڑی کے پیچھے وہی ہوتا تھا۔ وہ یعنی ہاتھ کی صفائی ایسا ماہر تھا، خود انڈر گراؤنڈ انڈر ورلڈ رہ کر خود بیک پر ہوتا اور کام آگے کرتا، تو بظاہراً وہ سامنے نظر نہ آنے والا، لیکن اللہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ تو ہر موقع پر اللہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح کی چیزوں کے متعلق آگاہ کر دیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے منافقوں کے ٹولے کا کردار ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے بھی مدد چاہی اور ہر ایک نے اپنی مدد کا کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ادھر حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر ہیں اور رو رہی ہیں۔ ایسے حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر میں آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے۔ 1 مہینہ ہو چلا اس اتنے بڑے بلنڈر اور افواہ اور تہمت کو، تو پیارے نبی علیہ السلام عائشہ کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں یا عائشۃ فإنہ قد بلغنی عنکی کذا و کذا، اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تجھے ضرور اس بلنڈر سے، اس تہمت اور افواہ سے پاک کر دے گا، اور انسان ہے، اگر تو کسی گناہ سے
گناہ کا ارتکاب کر چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب بندہ گناہ کرے اور اقبال جرم کرے اور توبہ کر لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرت ماں عائشہ نے بڑی سونی اور ستھری اور خوبصورت بات کی، کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے سچا نہیں جاننا، دماغ میں یہی آنا ہے کہ ہر مجرم انکار ہی کرتا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بالکل پاک اور میں بے گناہ ہوں۔ ہاں جی، میں پاک ہوں اور میں بے گناہ ہوں۔ حضرت عائشہ کے من میں تھا، دل میں تھا کہ جب میں پاک ہوں تو کسی نہ کسی ذریعے سے میرا پاک دامن ہونا اللہ رب العالمین ظاہر کر دے گا، لیکن حضرت عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خالق کائنات کے سامنے میرا مقام کیا ہے۔ معصوم بندہ یہ تو جانتا ہے نا، پاک بندہ بے گناہ آدمی، اسے یہ تو خبر ہوتی ہے کہ میں جب بے گناہ ہوں تو ایک دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نا۔ حضرت عائشہ کو بھی یہ یقین تھا، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ صدیق کی بیٹی کا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا رتبہ ہوگا کہ صدیقہ کی پاک دامنی پر اللہ آیات اتارے گا جو قرآن قیامت تک، اللہ اکبر، جو قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے بات کی، عائشہ نے بھی اپنی بات کر دی کہ میں انکار کروں تو سچا نہیں مانو گے، جی میں اپنے پروردگار پر معاملہ چھوڑتی ہوں، میں معاملہ اپنے پروردگار پر چھوڑتی ہوں، میری بے گناہی کا اعلان اللہ رب الرحمن ہی کرے گا۔ ہاں جی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم بابا جی یعقوب نے کہا تھا کہ میرا کام صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے لیے مثال بابا جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی پیش کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، ابھی اللہ کے پاک نبی موجود ہیں کہ آپ پر وحی کا نازل ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سردی کا موسم تھا، سردیوں میں پسینے کوئی نہیں آیا کرتے بغیر زور لگائے، لیکن نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے نزول کے وقت کیفیت ہوتی وہ طاری ہو گئی، اور آپ کے چہرے انور و اطہر سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگا، موتیوں کی طرح گرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور جب وحی ختم ہوئی تو اللہ کے پاک نبی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور آپ نے سب سے پہلی جو گفتگو کی، یا عائشہ، اے عائشہ، بڑے پیار سے نام لے رہے ہیں، اللہ رب الرحمن نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ براعت کیا مطلب؟ تمہارے پاک دامن ہونے کا اعلان کر دیا۔ لو جی بھائیوں اور بہنوں، جریج بزرگ پر اگر تہمت لگی، جو کہ لگی، تو ایک معصوم سے بچے نے جریج بزرگ کے پاک ہونے کا اعلان کیا۔ پاک دامن کنواری مریم پر اگر تہمت لگی، جو کہ لگی، تو گود میں موجود نو مولود حضرت یوسف بن مریم اپنے ماں کے پاک دامن ہونے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جب باری آئی ابو بکر صدیق اکبر کی بیٹی کی، نہ نبی آیا گواہی دینے کے لیے، نہ صدیق آیا، نہ جبریل آیا، نہ ملک الموت آیا، صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی کے پاک دامن ہونے پر گواہی دینے کے لیے آیا تو اللہ خود آیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ
قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ کی بات، اللہ کی گفتگو۔ تو یہ کہ جب عائشہ پر صدیق اکبر کی، صدیقہ بیٹی پر تہمت ہوئی، اللہ اکبر، تو اللہ خود آیا عائشہ کے پاک دامن ہونے کا اعلان کرنے کے لیے۔ مطلب اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا، پیغمبر پر وحی ہوئی، اور اللہ نے اپنے کلام سے، اپنی بات سے سورۃ النور کی ان آیات کا نزول فرمایا۔ ہاں جی، ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر وان اللہ رؤوف الرحیم تک، آیت 11 تا آیت 20 یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس میں بتا دیا گیا کہ عائشہ پاک ہے اور پوتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوکن زینب بنت جاحش سے بھی پوچھا، اور حمنہ بنت جاحش جو تہمت لگانے والوں میں نادانستہ طور پر شامل ہوئی، حمنہ انہی عائشہ کی سوکن زینب کی بہن تھی۔ لیکن سوکن کیا کہہ رہی ہیں سوکن کے متعلق؟ سبحان اللہ۔ زینب سے جب پوچھا تو زینب نے کیا کہا؟ زینب نے کہا کہ عائشہ پاک ہے اور پوتر ہے۔ ہاں جی، زینب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اتنا معلوم ہے کہ عائشہ نیک سیرت عورت ہے، پاک دامن عورت۔ سبحان اللہ۔ رہ گیا معاملہ اب عبداللہ ابن ابی اور ابن سلول کے ساتھیوں کا۔ وہ دنیا کی عذاب سے بچ گئے کیونکہ وہ سامنے ہی نہیں تھے، انڈر ورلڈ میں رہ کر انہوں نے یہ بلنڈر لگائے رکھا۔ اور ان آیات کے نازل ہونے پر دوسری طرف صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس تہمت سے بری ہوئے، اور ادھر کو ان بھولے نادانستہ طور پر اس تہمت میں حصہ لینے والے حسان بن ثابت کو اور مستہ بن اساسہ کو اور حمنہ بنت جاحش کو باقاعدہ سزا ہوئی کہ وہ اس تہمت کے اندر نادانستہ طور پر شامل ہوئے اور شریک ہوئے۔ حضرت عائشہ نے کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا نا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق صبر کرنے والی عائشہ کو بے حد و بے حساب اجر و ثواب عطا کیا۔ ابھی کتنی صدیاں بیت گئی ہیں؟ 14۔ اور ہر قرآن پڑھنے والا عائشہ کے پاک دامن ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ہاں، جو موتے کی پیداوار ہو، یا عبداللہ ابن ابی ابن سلول یا عبداللہ ابن سبا کی یادگار ہو، دو باتیں کہہ رہا ہوں، جو موتے کی پیداوار ہو اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی یادگار ہو، وہ ضرور عائشہ کو نعوذ باللہ پاک دامن نہیں مانتا، لیکن اس کے منہ میں خاک۔ وہ ہوگا تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ جہنم کے در کے اسفل میں ہوگا، جو عائشہ کو پاک دامن نہیں مانتا۔ باقی دوسرے لفظوں میں عائشہ کو پاک دامن نہ ماننے والا خود قرآن کا بھی منکر ہے نا، کیونکہ قرآن مجید سورۃ النور کی یہ آیات کیا بتا رہی ہیں؟ ان آیات نے بتایا کہ عائشہ پاک دامن عورت ہے۔ آیت 11 سے لے کر آیت 20 تک ایک قرآن کے الف اور حمزے کا انکار کفر ہے، تو ادھر تو اتنی ساری آیتوں کا منکر مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا، پکا منافق ہی ہوگا۔ تو موتے کی پیداوار اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی یادگار، وہ پاک دامن نہیں مانتا۔ باقی اللہ رب الرحمن اور اس کے کلام پر ایمان لانے والا وہ ضرور ماں عائشہ پر اپنی ہزاروں مائیں، بیٹیاں، بہنیں قربان کر دینے والا، بلکہ اپنی ماں کو عائشہ کے جوتوں پر قربان کر دینے والے۔ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تم ہی سے ایک گروہ ہیں، یعنی تہمت لگانے والے، انہیں
مسلمانوں میں سے یہ گروہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بظاہراً کافر نہیں تھے، بظاہراً وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، اس لیے فرمایا کہ تمہارے اندر سے وہ ایک گروہ۔ برا کیوں مت سمجھو کہ جب بندہ صبر کرتا ہے نا، اور صبر کے بدلے جو انعام ملتا ہے تو اس سے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ مہینہ بھر جو عائشہ کو، پیغمبر کو اور مسلمانوں کو پریشانی ہوئی سو وہ ہوئی، لیکن جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا تو جو خوشی ہوئی وہ غم سے بڑھ کر تھی، جو خوشی ہوئی وہ غم سے بڑھ کر تھی۔ اور جو اس گناہ کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ عذاب اسے آج قبر میں بھی ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہوگا، اور جہنم میں، جہنم کے سب سے نچلے دھڑے میں ہوگا، نچلی جگہ میں ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے دوچار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔